اس موضوع پر میری پہلے بھی کافی ویڈیو بن چکی ہیں کہ پہلے خود کو بدلو پھر دنیا کو بدلو۔ تو ایک اور الگ موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ اس چیز کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ شکر کھاتا تھا، بہت زیادہ شکر کھاتا تھا۔ تو شکر ویسے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اس ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ کی وجہ سے اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ شکر اس کے لیے نقصان دہ بن جائے گی حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو وہ وہاں گاؤں میں ایک بابا تھا جو روحانی اور جسمانی دونوں علاج کرتا تھا۔ تو وہ اس کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کے کہتی ہے کہ بابا جی میرے بیٹے کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، آپ کو وہ بیٹا بہت زیادہ روحانی طور پہ بھی مانتا ہے اور فزیکل بھی، تو آپ جو ہے وہ روحانی اس کا علاج کریں، اور اس کو اگر آپ ایک دفعہ کہہ بھی دیں گے نا کہ آپ شکر نہ کھاؤ تو وہ نہیں کھائے گا، لہٰذا آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ یہ تلقین کریں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اسے کہوں گا، لیکن ایک ہفتے بعد اسے میرے پاس لے آئیے گا، ایک ہفتے بعد میں اسے کہوں گا کہ وہ شکر نہ کھائے، وہ نہیں کھائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے سمجھا کوئی نسخہ تیار کرنا ہوگا یا کوئی ایسا عمل ہوگا۔ ہفتے بعد وہ لڑکے کو لے کے پہنچتی ہے وہ ماں اس بابے کے پاس، تو بابا جی اس بچے کو کہتا ہے کہ آپ نے آج کے بعد شکر نہیں کھانی، اور لڑکے نے فوراً توبہ کر لی کہ وہ آج کے بعد شکر زیادہ نہیں کھائے گا۔ تو وہ عورت حیران ہوئی، وہ ماں پریشان ہوئی کہ دیکھیں یہ بات تو بابا پچھلے ہفتے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہ کھاؤ، اب بھی اس نے یہی جملہ کہا ہے کہ آپ نے اب اپنے شکر کبھی نہیں کھانی۔ تو پچھلے ہفتے اس نے پوچھ لیا کہ بابا جی یہی بات آپ پچھلے ہفتے بھی کہہ سکتے تھے، ہمیں دوبارہ چکر کیوں لگوایا؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں پچھلے ہفتے کہتا تو میری بات میں اثر نہ ہوتا، کیونکہ پہلے میں خود بھی شکر کھاتا تھا، ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں نے چھوڑ دی ہے جب سے آپ نے کہا ہے، تو اب اسے تلقین کرایا ہوں تو اس لیے اس نے بھی چھوڑنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں بدلتے اور دوسروں کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم خود کسی کام پہ عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنے کے لیے اس لیے ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوتا۔ ہماری باتوں میں اثر کب ہوگا؟ جب ہم اس کام پہ جو بات ہم بتائیں اس پہ خود بھی عمل کرتے ہوں گے۔ اگر خود عمل کرتے ہوں گے تو دوسرے بھی اس کے اثر لیں گے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے یہ حالات کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کرپٹ ہے، ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ کرپٹ ہے۔ بچے اکثر میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسوں میں یہ سوال کیا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ کیا ہم کرپٹ نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ فلاں حکومت، کسی ایک پارٹی کا نام لیتے ہیں، وہ کرپٹ ہے۔ تو میں ان کو ایک مثال میں کہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے جب میٹرک کا ایگزام دیا تھا تو کیا 100% 50 کے 50 کلاس میں بیٹھے ہیں یا 40 تمام بچے کہتے ہیں کہ ہمیں نقل ملی تھی اور ہم نے نقل نہیں لگائی یا نقل نہیں کی؟ تو بہت سے بچے کہتے ہیں کہ جی ہم نے نقل لگائی ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر ہم بھی کرپٹ ہیں، ہمارا بس آپ لوگوں کا نقل تک چلا ہے تو آپ لوگوں نے وہ تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی کرپشن ہے، یہ تو آپ کی ساری ایجوکیشن ہی جو ہے وہ گناہ کی بنیاد پہ آپ کی صنعت آ گئی، اسی صنعت پہ آپ جاب حاصل کرو گے، کاروبار کرو گے، تو آپ کی وہ ساری کمائی بھی کرپٹ ہو گئی، وہ بھی کرپشن کی بنیاد پہ آئی ہوگی۔ تو ہمارا جس انسان کا جہاں بس چلتا ہے وہ کرپشن سے نہیں رکتا اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو کرپٹ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اگر گورنمنٹ کو نہیں روک سکتے، بڑے عہدیداروں کو نہیں روک سکتے، ہم خود رک جائیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے اس سے روک لیں، تب ہم دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے تو اس میں اثر ہوگا۔ ورنہ ہم اسی طرح باتوں میں دوسروں کو کرپٹ کہتے رہیں گے، ان کو روکنے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہیں گے اور خود عمل نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم کرپشن کو نہیں روک سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے خود عمل کرو، خود اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کو اس پہ عمل کرنے کی تلقین کرو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، تو آپ کی باتیں اثر رکھیں گی، وہ دلوں پہ اثر کریں گی، وہ لوگوں کے دلوں کو چینج کریں گی۔ اگر خود عمل نہیں کرو گے تو آپ کی باتیں بے اثر ہوں گی، وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کریں گی اور لوگوں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔